السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے جا رہے ہیں جو اسلامی تاریخ کا ایک بہت افسوسناک اور دردناک قصہ ہے۔ یہ واقعہ ہے طفلان مسلم یعنی مسلم ابن عقیل کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم کا، وہ معصوم جو ظلم کی انتہا کا شکار بنے۔ آئیے اس افسانہ غم کو سنتے ہیں۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی گلیوں میں شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم قید کر دیے گئے۔ رات کے سناٹے میں دل میں صرف ایک امید تھی کہ کوئی انہیں ان کے چچا حسین تک پہنچا دے، مگر کوفے کی زمین بے وفا نکلی۔ وہ لوگ جن سے ان کے والد مدد کے طلبگار تھے، انہی لوگوں نے ان بچوں کو قید کروا دیا تھا۔ لیکن اللہ کی رحمت نے ان دونوں معصوموں کے لیے ایک قید خانے کے نگہبان کا دل نرم کر دیا۔ اس نے کہا، میں علی علیہ السلام کے بچوں کو ظلم کے ہاتھوں مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دونوں معصوم قید سے نکل کر کوفے کی اندھیری گلیوں میں ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ پوری رات بھٹکتے رہے، کہیں سے نہ پانی ملا نہ روٹی۔ لوگوں کے دروازوں پہ دستک دی، مگر ہر دروازہ بند ملا۔ آخر وہ ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچے جو امام علی سے محبت کرنے والی تھی۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم دونوں؟ ان بچوں نے کہا، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہمیں اپنے چچا حسین تک پہنچا دو۔ بوڑھی عورت نے روٹی کا ٹکڑا دیا، پانی پلایا اور کہا، بچوں آؤ، کچھ کھانا کھا لو اور آرام کرو۔ لیکن اس بوڑھی عورت کا داماد لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا، ان معصوموں کو ابن زیاد کے حوالے کر دوں گا تو مجھے انعام ملے گا۔ اس نے کہا، دروازہ کھولو تاکہ رات آرام کر کے صبح ان کی تلاش میں نکلوں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں بچے اس کے گھر میں ہی تھے۔ عورت نے دروازہ کھول دیا، وہ گھر میں داخل ہوا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ آدھی رات کو اس کے کانوں میں ان بچوں کے سسکنے کی آواز گونجی۔ وہ اٹھ کر اندھیرے میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ جب ان کے قریب پہنچا تو بچے نے پوچھا، کون ہو؟ میں گھر کا مالک ہوں، تم کون ہو؟ چھوٹا بھائی جو جاگ رہا تھا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو جگایا اور کہا، جس سے ہم ڈر رہے تھے وہی ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر ہم سچ بتا دیں تو کیا ہمیں امان ملے گی؟ اس نے کہا، ہاں۔ بچوں نے پوچھا، ایسی امان جسے خدا اور رسول محترم سمجھیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ کیا اپنی امان پر خدا اور رسول کو گواہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب بچوں نے اپنی پہچان بتا دی۔ ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم عبید اللہ ابن زیاد کے قید خانے سے بھاگ کر آئے ہیں۔ وہ خوشی سے چلا اٹھا، موت سے بھاگ کر موت کے ہی منہ میں آ گئے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں میرے ہاتھوں گرفتار کروایا۔ پھر دونوں بھائیوں کو باندھ دیا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکیں۔ صبح ہوئی، اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا، ان دونوں کے سر قلم کر کے لاؤ تاکہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ غلام نے تلوار اٹھائی اور انہیں فرات کے کنارے لے گیا۔ ایک بھائی بولا، اے غلام، تو بلال کا سایہ لگتا ہے۔ غلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم رسول کی اطرت ہیں، قید سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ پاؤں چومے اور کہا، میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ اس نے تلوار پھینک دی اور فرات میں کود گیا۔ اب اس داماد نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا، جا ان کے سر قلم کر کے لا۔ بیٹا انہیں لے گیا۔ ایک بچہ بولا، اے جوان، کیا جہنم سے نہیں ڈرتے؟ وہ بیٹا رو پڑا، تلوار پھینک دی اور وہ بھی فرات میں کود گیا۔
آخر خود اس ظالم نے تلوار اٹھائی بچوں نے التجا کی، ہمیں بیچ دو، روز قیامت رسول کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ مگر اس نے کہا، نہیں، میں تمہارے سر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور انعام پاؤں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہمیں کچھ رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا، پڑھو، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، ہمارے اور اس آدمی کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا۔ پھر اس نے دونوں بھائیوں کے سر قلم کیے اور جسم فرات میں ڈال دیے۔ وہ ظالم سر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے کہا، تو انہیں زندہ لاتا تو میں تجھے انعام دے دیتا۔ پھر اس قاتل کو اسی جگہ قتل کروایا جہاں اس نے بچوں کا خون بہایا تھا۔ اس کا سر گلیوں میں نیزے پر گھمایا گیا اور لوگوں نے پتھر برسائے۔ یہ اطرت رسول کا قاتل تھا۔ آج طفلان مسلم کا مقام مصیب، عراق میں ہے۔ لوگ ان کی قبر پر جاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی واقعات آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔ التماس دعا۔